صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں۔ وہ حاصل کی جا چکی ہیں اور ابھی بھی جو 3-4 لوگ ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور یہ تمام لوگ جو ہیں ان کا تعلق پنجاب کے صوبے اور ضلع سیالکوٹ سے تھا۔ نئے چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے اور حکومت پنجاب کی طرف سے جو لواحقین ہیں ان تمام مقتولین کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے چیف منسٹر کی صاحبہ کی انسٹرکشنز تھی کہ ان کی طرف سے جو ہے وہ تعزیت کی جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی قدرتی آفت کے اوپر یا کسی سہانے کے اوپر جو ہے وہ سیاست کریں، بٹ سوال یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ایک صوبے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پچھلے 12-13 سال سے ایک جو ہے وہ پارٹی کی حکومت ہے، لیکن بار بار ایسے ہی واقعات رپیٹ ہوتے ہیں اور اس کو کوئی دیکھنے والا سننے والا شاید نہیں ہے۔ جو خاندان کے سربراہ ہیں ان کے مطابق دریائے سوات میں بہہ جانے والوں میں ان کی ایک بہو، 4 پوتیاں ہیں اور ان کی بیٹی اور 4 نواسیاں بھی ہیں، اور وہ تکلیف دہ کلپ ہے جو ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر ایک ٹیلا نما چیز کے اوپر مٹی پہ وہ کھڑے ہیں سب لوگ، اور ان کے ارد گرد تیز پانی جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ بہت 2 گھنٹے کے قریب جو ہے بلکہ اس سے زیادہ شاید وہ مدد کو پکارتے رہے۔ ان کی درجنوں لوگوں نے تصویریں بھی بنائی، ویڈیوز بھی بنائی، لیکن ان کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ اور یہ دیکھیے یہ کہنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ جب آپ موت کو اپنے سامنے اس طرح آتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو انگلی لگایا ہوا ہے، میں نے ایک تصویر دیکھ کے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ جانے باقیوں کو کیوں نہیں ہوتی، کہ اس والد نے اپنی ایک بچی کو یہاں کندھے پہ بٹھا لیا اور اس کا خیال یہ تھا کہ میں بچی کو بچا لوں گا، ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ مٹی سرکتی گئی وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ سرکتے 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 سب لوگ جو ہیں وہ دریا میں گر گئے۔ جو وہاں کے بہت ساری اب تو کلپس بھی آ گئے ہیں، عینی شاہدین بھی موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ متعدد کالز کی ریسکیو 1122 کو، لیکن کوئی جو ہے وہاں پر نہیں پہنچا۔ ویڈیوز چل گئیں، ویڈیوز جو ہیں وہ سب ہمیں مل گئیں، لیکن ان غریبوں کو جو ہے وہ بچانے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اور ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھیں ہسپتال میں۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ 26 مئی 2024 خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس کا اجرا کیا جا رہا ہے، جب چیف منسٹر صاحبہ نے مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں ایئر ایمبولنس کا اعلان کیا، اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے فٹافٹ یہ ایک کاپی کیا اور انہوں نے کہا کہ ایئر ایمبولنس کا جو ہے وہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے، اس سے پچھلی حکومت میں جب محمود خان صاحب تھے، CM-KPK نے اپنا ہیلی کاپٹر امدادی سرگرمیوں کے لیے جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر کہاں تھے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی۔ اس کے بعد یہ جو یہ وزیر اعلیٰ علی معین گنڈا پور کی ہدایت کے مطابق اب ایئر ایمبولنس انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوگی۔ احتشام علی مشیر جو ہے وہ، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ رن بھی لے لیا ہے۔ لے جی، مشیر وزیر صحت نے ٹیسٹ رن بھی لے لیا تھا صبح سے انٹرنیٹ کے لیکن یہ 2 گھنٹے یہ ایئر ایمبولنس جو ہے یہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی۔ اور یہ واقعہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا نہیں ہے۔ اس صوبے میں 12 سال سے جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے۔ دنیا بھر کے سیاح جو ہیں خیبر پختونخوا ایک بہت خوبصورت صوبہ ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں بہت سارے سیاحتی مقامات ہیں، اور 2018 کی الیکشن کیمپین میں بھی ایک مہاتما نے وعدہ کیا تھا کہ میں سڑکیں بناؤں گا۔ ویسے تو جب پنجاب میں سڑکیں بنتی تھی تو وہ اس سے قومیں ترقی نہیں کرتی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ سڑکیں بناؤں گا اور یہاں پر ہم ٹورزم کو فروغ دیں گے۔ ابھی بھی میں نے کل رات کو بھی جو ہے وہ چیک کیا،
کاغان ناران ایک مین سپاٹ ہے, بہت رش ہوتا ہے وہاں پر جو عالم ہے اس وقت قسم پرسی کا, اور ہر سال ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لائنیں لگی ہوتی ہیں, کوئی ٹریفک کا انتظام نہیں ہے, کوئی لوگوں کو ریسکیو کرنے والا نہیں ہے. دیکھیے واقعات ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اس سے کیا سیکھتی ہیں, کیا اس ایک واقعے کے ہونے کے بعد اگلے واقعے کو ہونے سے روکا جاتا ہے یا نہیں جاتا. یہ ٹیسٹ کیس ہوتا ہے حکومت کے لیے. لیکن یہاں یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کچھ واقعات کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر جگہ جگہ پر دریائے سوات کے اوپر ہوٹلز موجود ہیں, اور وہ ہوٹلز جو ہیں وہ کس کی پرچی پہ بنتے رہے پچھلے 8 سال میں, کون کون جو ہے وہ وہاں پر ہوٹل بنوا رہا تھا ان کناروں کے اوپر, یہ کے پی کے صحافی حضرات جو ہیں وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو بھی ایسا سیاحتی مقام ہوتا ہے وہاں پر ریسکیو 112 ضرور ہوتی ہے, لائف جو ہے وہ تیراکی کے انتظامات ہوتے ہیں, ہنگامی جو ہے امداد ہوتی ہے, بوٹس جو ہیں وہ وہاں پر رکھی جاتی ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو تو فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو امداد پہنچا سکے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے دریائے سوات میں. دریائے سوات میں جو ہے وہ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں. 2023 میں جو ہے بٹگرام میں ایک کیبل کار کی تار ٹوٹی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور اس وقت بھی جو ہے پاک فوج نے آ کر لوگوں کو ریسکیو کیا تھا جب وہ ڈولی کی وہ تار ٹوٹ گئی تھی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خیبر پختونخوا کے اندر جو اربوں روپے ہیں نہ وہ سڑکوں پہ لگ رہے ہیں, نہ وہ سیاحتی مقامات پہ لگ رہے ہیں, نہ وہ اسپتالوں پہ لگ رہے ہیں, نہ وہ جو ہے وہ کسی سکول پہ لگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی, آپ کو یاد ہے جب ہم نے اپنی 1 ایئر کی جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹ جاری کی تھی تو ایک مقابلے میں انہوں نے بھی کی تھی, انہوں نے کہا ہم تعلیم کارڈ لا رہے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے تعلیم کارڈ کے اوپر خیبر پختونخوا نے 1 روپیہ نہیں رکھا, میننگ دیر بائے کہ وہ بھی فراڈ ہے, وہ بھی جھوٹ ہے. اور ویسے بعد انہوں نے خود ہی کہا تھا ہم 27 میں شروع کریں گے, تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سار ہونے تک, یہ وہ عالم ہے. اور 2022 میں جو ہے اسی دریائے سوات میں 5 افراد اسی طرح بہہ گئے تھے. 2022 سے 2025 تک 3 سال تھے. 3 سال کے اندر جو ہے وہ دریائے سوات کے ارد گرد کوئی تو ایک ادارہ, کوئی تو ایک کیمپ, کوئی تو ایک جگہ جو ہے وہ بنائی جا سکتی تھی, نہیں ہوئی. 2022 میں دوبارہ شانگلہ کے مقام پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ کے باعث 6 افراد ہلاک ہوئے. ان لوگوں نے بھی بہت کالز کی, جو ہے وہ کال بیچارے ضرور کرتے ہیں. اور میں نے کل, مجھے یہ پتا چلا کہ اس وقت جو ریسکیو 112 ہے اس کے ادارے کے اندر تمام سیاسی بھرتیاں ہیں, اور جو لوگ وہاں بھرتی کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو نہ تیراکی آتی ہے, نہ 112 کی جو خدمات ہیں ان سے کوئی لینا دینا ہے. جب آپ اس طرح ٹائیگرز کے اندر چیزیں بانٹتے ہیں نا تو پھر لوگ مرتے ہیں. اور یہ اس لیے بھی تکلیف دہ ہے, ایک تو خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے مجھے تکلیف ہے کہ وہ بیچارے جو ہے, اور میں نے دیکھا کہ ایک کوئی ینگسٹر ہے رضاکار, غالباً ہلال نام ہے, محمد ہلال, اس بیچارے نے اکیلے نے اپنی مدد آپ کے تحت کوئی بوٹ بنائی ہوئی تھی اور وہی سب سے پہلے پانی میں کودا, اور اس نے جو ہے وہاں سے ڈیڈ باڈیز بھی اور وہ ریکور کر کے دی. ریسکیو 111 جیسے میں نے کہا کہ 8 افراد ہسپتال پہنچائے جا چکے تھے جب ریسکیو 112 وہاں آئی. 2016 میں بھی لینڈ سلائڈنگ کے ساتھ جو ہے 45 افراد جاں بحق ہوئے تھے. پچھلے سال بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے 17 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے پختون بھائیوں کے لیے 6 امدادی ٹرک جو ہے بھجوائے تھے. اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت, جن کی حکومت وہاں پچھلے 13 سال سے ہے, وہ سوئی رہی. یہاں سے جو ہے وہ پنجاب سے امدادی جو ہے وہ ٹرک روانہ کیے جس میں مختلف چیزیں موجود تھیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ سوات کے واقعات ہوں یا کوئی بھی اور واقعہ ہو, ان کا کوئی لیڈر کبھی آپ کو سپورٹ پہ نہیں ملے گا. دیکھیے ہمارے بھی, میں نہیں کہتی کہ واقعات نہیں ہوتے یا واقعات جو ہے ان کو 100% روکا جا سکتا ہے, لیکن سیریسنس آف دا گورنمنٹ جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. پنجاب میں کہیں پر بھی, میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی, کتا کاٹنے کا واقعہ ہو جائے نا, چیف منسٹر صاحبہ جو ہے پوری انتظامیہ کے گلے پڑ جاتی ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ان کی KPIs میں لکھا گیا ہے, نہیں ہو سکتا. تاریں جو ہیں وہ اب پنجاب حکومت اپنے فنڈ سے جو تارے ہیں ان کو انڈر گراؤنڈ کریے, ہمارا کام نہیں ہے. اربوں روپیہ لگ رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بارش کے اندر جو ایسے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پوری
حفاظتی تدابیر ہوتی ہیں جس کو کرنا پڑتا ہے. اب کل جب سوات کے اندر یہ تمام ریسکیو کا آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا, آپ کو معلوم ہے کہ سی ایم کے پی کے کہاں تھے؟ سی ایم کے پی کے اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ اڈیالہ میں, اڈیالہ کے باہر کھڑے, وہاں پر ایک بادشاہ سلامت کی نوکری کر رہے تھے. اور وہ کے پی کے جنہوں نے ان کو جو ہے وہ یہ مینڈیٹ چلے جھوٹا سچا جیسا بھی دیا, وہاں پر جو ہے وہ ان کے لیے کوئی دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں تھا. یہ 2022 میں یہ تصویر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی, 2022 میں بھی یہی حالات تھے, یہی لوگ ایسے ہی دریائے سوات کے کنارے کھڑے تھے, مرنے کی جو ہے وہ اپنے بچنے کی آس میں وہاں پر کسی مسیحا کو پکار رہے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن ایک طیارہ اڑا اور وہ اڑ کے چترال گیا بی بی علیمہ خان اور ان کی بیٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے, چونکہ وہ بھی وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ میں پھنس گئی تھیں. دوسری جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے یہ تصویر, جو اگر کسی کے اندر درد دل ہونا اس کا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے. جو کوڑا اٹھانے والے جو چیزیں ہیں نا, جو ڈمپرز ہیں, اس کے اندر یہ تابوت شفٹ کیے گئے ہیں ان مقتولین کے. وہ پنجابی مقتولین جن کا تعلق پنجاب سے تھا, جو آپ کے صوبے میں مہمان تھے, آپ کے صوبے میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے, آپ ان کو بچا نہیں سکے, آپ ریسکیو ان کو نہیں دے سکے, وہ اللہ کے پاس چلے گئے. آپ ان کو عزت سے ان کی میتیں بھی روانہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ڈمپرز کے اندر جو ہے وہ ان کی میتیں رکھ کر بھجوائی گئی ہیں. ریسکیو کے بہت ساری جو اکوپمنٹ ہے, وہ جو نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, انہوں نے بھی جو ہے وہ پچھلے سال خیبر پختونخوا کو مشینری کی مد میں بھی بہت ساری چیزیں دی, بہت سارا اکوپمنٹ دیا. لیکن وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ نے کسی جگہ پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے, وفاق کے خلاف آپ نے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے, یا وفاق کے خلاف آپ نے چڑھائی کرنی ہوتی ہے. یہ ریسکیو 1122 جب یہ نکلے تھے وفاق پہ حملہ کرنے کے لیے, یہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں, یہ ثوابی کے ریسٹ ہاؤس, وہ ریسٹ ایریا میں وہاں پہ ٹائیگرز کو سنبھال رہی تھی. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پریسر کی تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ 1122 کی گاڑیاں جن کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے, وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تھا پورا فلیٹ, یہ سب گاڑیاں موجود ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس یہ کہنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, جھوٹ ہے. یہ کہنا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں, جھوٹ ہے. اور اگر سچ بھی ہو, بیٹھے کیوں ہو مسند کے اوپر چڑھ کے؟ اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا خیبر پختونخوا کے اپنے لوگ بھی مر رہے ہیں, جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹورسٹ پلیس بنانا ہے. اور ٹورسٹ پلیسز کہاں ہیں سب سے زیادہ؟ کے پی کے کے اندر. کے پی کے کا حال یہ ہے کہ یہ پورا فلیٹ ہے, لیکن یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے, یہ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچتا. سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی کامن سینس ریکوائرڈ ہے کہ دریائے سوات کے کنارے بار بار واقعات ہوتے ہیں, وہاں پر آج تک 13 سالوں میں کوئی ریسکیو کے دفتر کیوں نہیں ہے؟ دریائے سوات کے کنارے پر دفتر نہ بناؤ, کوئی کیمپ ہی لگا دو, کچھ 4 بندے ہی وہاں کھڑے کر دو, 2 گاڑیاں دے کے. وہ بھی نہیں کیا جا سکتا. کشتیاں ہی دے دو بھائی, کچھ اور نہیں کر سکتے, کشتیاں ہی دے دو, وہ بھی نہیں دے سکتے. یہ عالم ہے اس کا. خیبر پختونخوا کے جو یہ بھی ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کی ہدایت پر بھاری مشینری جو ہے وہ ریسٹ ایریا پہنچا دی گئی. یہ بھی جب یہ آئے تھے فساد کرنے کے لیے, یہ بھی تب کی فوٹیج ہے. یہاں پہ فوٹیج کا انتظام نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو کچھ فوٹیجز بھی ضرور دکھانا چاہتی تھی. جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کم از کم ایک ہیلی کاپٹر ضرور موجود ہوتا ہے, جس کو وہ اپنے سرکاری جو ہے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے. جب تک ایک مہاتما باہر تھے تب تک وہ جو ہے رکشا بنا ہوا تھا. مہاتما کو بنی گالا سے اٹھا کر فلانی جگہ پہ لے جائیں, یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ بھی ہوتا تھا, یہاں سے اٹھائیں مہاتما کو وہاں پہنچا دیں. اور جو ہے لیکن وہ ریسکیو کا کوئی بھی اپنا, جنہوں نے کہا, جنہوں نے وعدہ کیا, میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹیسٹ رن بھی ہوا, ایئر ایمبولنس بھی ہم نے چلا دی,
لیکن وہ ایئر ایمبولنس کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی. سوال ہے کیوں؟ نیت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, یا پرائورٹی نہیں ہے کہ بس آ کے بیٹھ گئے ہیں, اب جو ہے وہ ہمیں کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. یہ ہیلی کاپٹر ہے جی, یہ دوسروں کو جو باتیں کرتے تھے نا, اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے, مکافات عمل کے طور پر نا گھوم کے واپس آتی ہے. یہ ہمیشہ کہتے ہوتے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا میاں صاحب کا جو جہاز ہے وہ خود ہی جھوٹی خبریں بنائی, ان کا جو جہاز ہے وہ کھانا جو ہے وہ بھجواتا تھا. میرے پاس آج ثبوت ہے آپ کے لیے, یہ ہیں 2 تصویریں. یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھانا تھا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے جس کے اندر یہ بھائی صاحب یہ دیچکیاں رکھ رہے ہیں. یہ کس کا کھانا جا رہا تھا اللہ جانے. ہو سکتا ہے مہاتما کوئی کھانا کھلانا ہو جن کو بھنے گوشت بہت عزیز ہیں, بہت ان کو بھنے گوشت کھانے ہوتے ہیں. میں یہ آج کی پریس کانفرنس نہ سیاسی ہے, نہ کسی پارٹی کے لیے ہے, نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے. یہ چند سوالات ہیں جو پنجاب کا باسی ہوتے ہوئے وہ بیچارے وہ پوچھ رہے ہیں, جو مقتلین کے سربراہان ہیں فیملی کے, انہوں نے بھی کل سوالات پوچھے ہیں. اور لوگ پوچھ رہے ہیں, وہ تمام لاکھوں لوگ جو سیاحت کے لیے خیبر پختونخوا جاتے ہیں, کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر اتنی نالائق, نااہل اور کرپٹ حکومت ہے کہ وہ اپنے ٹائیگرز کو اربوں روپیہ بانٹ سکتی ہے لیکن اپنی ٹورسٹ پلیسز کے اوپر ٹورسٹ کو کیٹر نہیں کر سکتی. یہ واقعہ بالکل روکا جا سکتا تھا. دیکھیے خدا نخواستہ اللہ پاک نے ہر ایک کی زندگی ظاہر جتنی لکھی ہے وہ اتنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ پاک نے جو حکمران جن کو ذمہ دار بنا کے بٹھایا جاتا ہے نا, ان سے سوال کرنے ہیں کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے. میں یقین مانے کل میں جب وہ ویڈیوز دیکھتی رہی تو میں سوچتی رہی کہ یہ جب یہ ریت سرک رہی تھی تو جو بچے تھے چھوٹے وہ تو ڈر رہے ہوں گے نا, تو ماں باپ کیا سوچ رہے ہوں گے جب وہ آہستہ آہستہ ایک ایک 2 کر کے جب وہ سرک رہی تھی اور وہ گر رہے تھے ایک ایک 2 کر کے, تو کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کسی ایک غیبی مدد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے. کسی ایسی, یہ کوئی وہاں مرنے تو نہیں گئے تھے, وہاں سیر کرنے کے لیے گئے تھے. اور سیر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ آپ فیملیز جو ہیں اکٹھے ہو کے جاتی ہیں, آپ پیسے جوڑتے ہیں سارا سال کہ ہاں ہم جون جولائی میں ہم ناردرن ایریاز جائیں گے, ہم نے وہاں جا کے سیر و تفریح کرنی ہے. اگر آپ اس قابل ہی نہیں ہیں, اگر آپ لوگوں کی زندگیاں جو بڑی آسانی سے بچائی جا سکتی تھی, اگر صرف وہاں پہ ایک کیمپ موجود ہوتا. میں نے سنا انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کر دی تھی, بس ایڈوائزری جاری کر کے آپ فارغ ہو گئے. دریائے سوات کے مقام کے اوپر یہ واقعات بار بار ہو رہے تھے. جب ایڈوائزری جاری کی تو اس کے ساتھ پریکاشنری میئرز بھی لینا آپ کا فرض تھا. آپ کو وہاں کیمپ لگانا چاہیے تھا, آپ کو وہاں بوٹس بھجوانی چاہیے تھی, وہاں پہ کسی جو انتظامیہ کے لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی میں نے مان لیا. آپ کو پتا ہے کہ ان کی عادت ہے, جب ان کے اوپر کوئی بات آئے نا یہ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں. اب بھی وکٹم بلیمنگ ہو, یہ فلانے وہاں گئے کیوں تھے جی, ان کو وہاں جانے سے, وہی موٹر وے پہ والی جو ریپ کیس ہوا تھا, وہ لڑکی رات کو نکلی کیوں تھی, ہم نہیں کچھ کر سکتے. اب پھر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے, وہ وہاں گئے کیوں تھے, ان کو کسی نے وہاں جانے سے روکا کیوں نہیں. حکومت کس چیز کی ہے؟ اگر وہ وہاں غلط گئے تھے ان کو وہاں سے ہٹایا جانا چاہیے تھا, وہاں پر کسی انتظامیہ کے بندے کو ہونا چاہیے تھا. اب میں نے سنا ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے اور وہ پتہ نہیں کہ 4 افراد میں نے سسپینڈ کر دیے ہیں, فلانے کر دیے ہیں. یہ 10-12 لوگ جو ہے یہ واپس آ جائیں گے, یا اس سے پہلے جتنے لوگ دریائے سوات کی طغیانی کی نظر ہوئے ہیں ان لوگوں کو بار بار مرنے کی طرف بھیجنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اچھا آج میں نے دیکھا ایک اور وہ کلپ, پچھلی حکومت میں یہ ہوا تھا. گنڈا پور صاحب خود ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں وہ 9 کروڑ روپے کی وجہ سے جو ہے یہ سب وہ اجازتیں دی گئی تھی, یہ پچھلی حکومت میں ہوا تھا. پچھلی حکومت میں کون تھا بھائی, کون سی حکومت تھی؟ آپ کی حکومت تھی. آپ ہی ایک جونک کی طرح خیبر پختونخوا کے صوبے کو کھا گئے, اور اب آپ کی تباہی اور آپ کی انکمپیٹنس آپ کے صوبے سے نکل کر دوسرے صوبے کے لوگوں کو بھی کھانے پر جو ہے وہ کھا رہی ہے.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ کسی کے چہرے پہ شرمندگی ہے، نہ کسی کو کسی چیز کا احساس ہے، نہ کوئی بندہ آج بھی ندامت محسوس کرتا. اور ہاں، مہاتما یاد ہے آپ کو، انہوں نے جو دھرنا دیا تھا جب وہ آئے تھے حکومت گرانے نواز شریف صاحب کی، تب انہوں نے نارتھ کوریا کا ایک تقریر میں ذکر کیا تھا. نارتھ کوریا کے وزیر اعظم نے یا صدر نے غالباً اس نے کشتی ڈوبنے کے اوپر استعفیٰ دے دیا تھا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ مہاتما تو یہ بتا کے آئے تھے. اسی جھانسے میں آئی خیبر پختونخوا کی حکومت، اور آج کشتی نہیں ڈوبی، پورے کا پورا خاندان ڈوب گیا اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا. آفات آتی ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا، لیکن آفات کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے. حکومت ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آفت آ گئی بس ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں، نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے آپ. اور اگر نہیں کر سکتے تو جنازہ تو نہیں ہے، اتر کیوں نہیں جاتے؟ جان چھوڑ دیں. اس ملک کی بھی سیاست کو بھی پلوٹ کر دیا، لوگوں کی اخلاقیات بھی پلوٹ کر دی، اور صوبے کی تباہی تو کر تو دی کہ آج اس صوبے کا والی وارث کوئی جو ہے وہ نہ بننے کے لیے تیار ہے. سارا دن اڈیالہ کے ارد گرد جو ہے وہ نوکری ہو رہی ہے. تو بھائی اڈیالہ کے وارڈن کی نوکری کر لو. اگر بڑا ہی شوق ہے اڈیالہ کے ارد گرد گھومنے کا، وہاں کی نوکری کر لو. خیبر پختونخوا کے عوام کی جان چھوڑ دو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی نوکری کرنے کے بعد بھی موصوف کو کوئی جو ہے وہ خاطر میں نہیں لاتا، اور موصوف کے اوپر جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی جو ہے وہ 100 طرح کے الزامات بھی لگاتی ہے اور ان سے سوال بھی پوچھتی ہے. بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی فنڈ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، جتنا ایکوپمنٹ نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی نے آفات کے نام کے اوپر خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیا، اس کو آڈٹ ہونا چاہیے. چیک ہونا چاہیے کہ وہ جو وہاں پہ ریسکیو کے لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، میری اطلاع کے مطابق 37 لوگ بھرتی ہوئے ہیں کچھ دن پہلے، وہ لوگ بالکل نان ٹرینڈ لوگ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا وہ کس کس کی پرچی پہ ہیں. جو تجاوزات دریائے سوات کے ارد گرد بنائی گئیں وہ کس کس کی پرچی پہ کتنے کتنے پیسوں پہ بنی. یہ میرے سوالات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو ضرور یہ سوالات خیبر پختونخوا کی حکومت سے پوچھنے چاہیے، بیکاز یہ نہیں ہو سکتا کہ بار بار ایک واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور مجھے حیرت یہ بھی ہوئی اینڈ پہ، وہ یوٹیوبر جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے نا وہ سڑک جو ہے وہ اس کا پینٹ اتر گیا تھا، آئے ہائے واویلا، مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، قیامت آ گئی. بتایا بھی کہ وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، اس پہ کسی کو پیمنٹ نہیں کی گئی تھی. وہ ایک جو کمپنی ہے پینٹ کمپنی، اس کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کا پینٹ وائبل ہوگا کہ نہیں، وہ کیا گیا تھا. 1 روپیہ سرکاری خزانے سے نہیں آیا. زبانیں باہر نکل آئیں، کانوں میں سے دھوئیں نکل آئے. آج وہ سارے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ پہنچ گئے تھے، ادارے موجود تھے، غلطی جو تھی نا وہ ان لوگوں کی تھی جو وہاں چلے گئے. اور کسی نے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کا نام نہیں لیا، کسی نے گنڈا پور سے سوال نہیں پوچھا. یہاں پہ جو ہے آج میرا خیال ہے کہ بارش جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اور دھوپ لیٹ نکلی ہے، مریم نواز سے سوال پوچھیں گے. یہاں یہ عالم ہے پنجاب میں. اور وہ سارے جو ہے وہ اخلاقیات سکھانے، سیاست سکھانے وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ آج جو ہے نا ہماری گاڑی، اس کا ٹائر نے جو ہے وہ اسکریچ کیا ہے، مریم نواز کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ سڑک ٹھیک نہیں بنی. یہ عالم ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ انسانیت کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، مورالیٹیز کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، صحافت کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور اخلاقیات کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اور یہ دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پنجاب میں ہوا ہوتا، ابھی تک آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہو گیا ہوتا پنجاب کے اندر؟ مری میں ایک آپ کو یاد ہے واقعہ ہوا تھا جس میں ٹریفک میں لوگوں کے پھنسنے کی وجہ سے جو ہے وہ جانے گئی تھی، اور وہ اس کے بعد ایک اتنا مربوط پروگرام، باقاعدہ کتنی گاڑی انٹر ہوگی، کتنی کو انٹر اس کے بعد نہیں ہونے دیں گے، گاڑیوں کی پلیسمنٹ کیا ہوگی، پورا ٹریفک کا. جب بھی یہ سیزن آتا ہے اس سے پہلے تیاری ہوتی ہے پنجاب کے اندر. اب یہ محرم آ گیا ہے، بہت سینسیٹیو. آپ نے کہیں دیکھی ہے تیاری کسی اور صوبے کے اندر؟ جیسے میں نے آپ کو آ کے گزارشات پیش کی، ہم ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں، ڈیوٹیاں بھی لگ رہی ہیں. یہ جو پیک سیزن ہے اس سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ باقاعدہ پوری تیاری کراتی ہے کہ ہر ادارہ الرٹ ہوگا،
مختلف پوائنٹس جو ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں. افسروں کے ناموں کے ساتھ وہ افسر اپنی آن دا اسپاٹ حاضری دیتے ہیں. وہ چیف منسٹر کے ڈیش بورڈ پہ آتی ہے کہ ہم وہاں لوکیشن پہ موجود ہیں. یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی شکریہ. اچھا بیٹا یہ ایک بڑا ہی دوسرا واقعہ ہے اور پنجاب کی فیملی جو ہے وہ سوات پر شہید ہو گئی ہے. کیپٹن کی حکومت کی مجرمانہ گزرت ہو رہی ہے تو پنجاب حکومت اس متاثرہ خاندان کی کیا مدد کر رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو پہلے جو ہمارے منسٹر ہیں ذیشان رفیق صاحب یہ غالباً ان کے حلقے کے بھی لوگ ہیں تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے. ذیشان رفیق صاحب خود جائیں گے تعزیت کے لیے اور شاید چیف منسٹر صاحبہ خود بھی تشریف لے جائیں اور ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے لیکن اس غم کی گھڑی میں ہم متاثرہ فیملی کو جو ممکن ہم ان کو دو بول سکتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ہم پورا کھڑا ہوں. وہ تمبو نہیں لگا سکتے زبان بند کر سکتے ہیں کو تھوڑے دو لفظ اظہار یکجہتی کسی کے ساتھ بول سکتے ہیں کوئی ندامت کا تھوڑا سا دو جملے بول سکتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے بیکاز میرا خیال اتنا کافی ہے. محسن نہیں میں کسی کے شعور کو میں کوشچن نہیں کرنا چاہتی لیکن اب خود سے آپ نے کے پی کے آج خاص طور پہ سوات کے لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ بھی کرنے کے لیے نکلے ہیں. انہوں نے خود اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا کے بہن بھائی ہیں وہ اس تکلیف کی گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے میں نے کہا وہ جو بچہ ہے لڑکا حلال وہ بھی ایک رضاکار ہے والنٹیئر ہے اور اس نے جو ہے اپنی ذمہ داری محسوس کی. اس نے بیچارے نے کوشش کی ہاتھ پیر مارے لیکن حکومت کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ دیر سے ہی صحیح لیکن ان کو خیال آنا شروع ہو گیا ہے کہ تبدیلی کے نام پہ اور نئے پاکستان کے نام پہ ان کا صرف بیڑا غرق ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ قدرتی آفات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. کے پی میں 12 سال سے ایک ہی حکومت ہے.